ہاں جی، آج آپ کو جو ہے وہ میراتھن جو کشمیر میراتھن ہے اس کے بارے میں آپ سے تھوڑی ڈسکس کرنی تھی کہ یہ انتہائی جو ہے وہ اہم موضوع ہے، اور اس میں یہ ہے کہ یہ کشمیر کے لیے ایک سب سے بڑا ایونٹ ہے۔ آپ کہہ سکتے ہو کہ ایک کشمیر کی جو 1947 کے بعد اس کی ہسٹری میں یہ سب سے بڑا ایونٹ ہے اسپورٹ کے حوالے سے، جو کشمیر میراتھن ریس شروع ہو رہی ہے، اور اس کے 3-4 قسم کے جو ہے وہ اس کی ہوں گے ورائٹیز ہیں، جس میں یہ 42 کلومیٹر 42.195 کلومیٹر جو ہے وہ میراتھن جو ریس ہے جو ہوتی ہے انٹرنیشنل، جو اولمپک میں جو جس میں پارٹیسپیٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ میراتھن بیسکلی اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی ہسٹری میں بھی بتاؤں گا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ اس میں 10 کلومیٹر ہاف ریس بھی ہے جس میں 21.1 ہے، اور اس کے بعد 10 کلومیٹر کی بھی ریس ہے۔ پھر بچوں کے لیے، خاص کر کے بچوں کے لیے انہوں نے بہت اچھا جو ہے وہ یہ ایونٹ مقرر کیا ہے، ان کے لیے خاص قسم کا جو ہے وہ 500 میٹر کی ریس کا جو انعقاد کیا ہے وہ بہت اچھی ہے۔ بچوں کو آپ جتنے بھی جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو وہاں پہ لے کے آئیں، بچوں کو ریس میں حصہ لینے کے لیے اگر آپ ان کو موقع دیں گے، ان کو جو ہے وہ آگے کریں گے، تو وہ مستقبل میں اس کے لیے بچوں کے لیے بہت بہت بہترین جو ہے وہ یہ عمل ہوگا، اور اس ایونٹ میں ان کو ضرور شامل کریں۔ اور اس کے بعد فیملی واک بھی ہے 2 کلومیٹر کی، 5 کلومیٹر کی بھی ہے، اور تو یہ جو بہت اچھی جو ہے اور بہت زبردست قسم کی ہیلدی ایکٹیویٹی ہے۔ یہ مینٹلی جو ہے وہ بندے کو بہت سٹرانگ کرتی ہے۔ ایز اے ڈاکٹر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ مینٹل جو لیول ہے، وہ خاص کر کے جو انگزائٹی، ڈپریشن، اس کو دور کرنے کے لیے یہ جو سپورٹ بہت ضروری ہے، اور خاص کر کے ایسی سپورٹ جس میں آپ کا بلڈ جو ہے وہ اتنا سرکولیٹ کرتا ہے کہ آپ اندازہ کر لیں کہ میراتھن کے بارے میں اگر آپ میں بتاؤں ریس کے اس کا جو شروع جو اس کی ہسٹری وہ یہ ہے کہ میراتھن جو ہے وہ ایک گاؤں کا نام تھا، ایک فیلڈ تھی جو ایتھنز اس وقت گریس جو امپائر تھا، یونانی امپائر تھا، اس کی ایک جگہ تھی، تھوڑا سا قصبہ تھا۔ وہاں پہ کیا ہوا کہ جو پرشین اس وقت جو رولر تھے، جو پرشین کے جو حکمران تھے، وہ بہت ہی پاورفل تھے، اور اس پرشیا نے جو ایران نے جو ہے وہ تقریباً ہر جگہ پہ قبضہ کیا ہوا تھا، وہاں تک پہنچ گیا تھا یونان تک۔ اور یونان کا جو قصبہ ہے یہاں میراتھن، یہاں پہ ان یونانیوں اور ایرانیوں کے درمیان وہاں پہ جو ہے وہ جنگ ہوئی۔ تو اس جنگ میں جو ہے وہ جب وہاں یونان نے ان کو شکست دی پرشیا کو، تو وہاں پہ ایک سولجر تھا فیڈیپیڈس نے کیا کیا کہ وہ اتنا خوش ہوا اور اتنا جذباتی ہوا، یہ اس کے ایموشن پہ جو ہے نا یہ ریس جو ہے وہ اس کا انعقاد کیا گیا ہے کہ اس نے وہاں سے پیدل وہاں سے جو ہے وہ سٹارٹ پکڑا، وہاں سے بھاگنا شروع کیا، اور اس نے کہا کہ میں ایتھنز کو، جو ان کا کیپٹل تھا یونانیوں کا، ان لوگوں کو خوشخبری دینے کے لیے جاؤں کہ ہم جنگ جیت گئے ہیں۔ تو اس نے پھر پہاڑوں کے ساتھ ساتھ جو میدانی علاقے تھے وہاں سے ہوتا ہوا وہ ایتھنز آیا تھا، اور اس کو اس وقت 42 کلومیٹر کا یہ سفر بنتا ہے، 42.195 جو ہے نا سم تھنگ جو ہے وہ یہ سفر بنتا ہے۔ یہ اس نے دوڑ کر جو ہے وہ کیا تھا، اور پھر آپ اندازہ کریں کہ اس نے کوئی سٹاپ نہیں کیا راستے میں، وہ لگاتار بھاگتا رہا، اور آخر کار جب وہاں پہ پہنچا، اس نے جب یہ خبر دی، یہ خوشخبری دی، تو وہ وہاں پہ فوت بھی ہو گیا تھا۔ اور اس وقت اسے تقریباً یہ 2 گھنٹے اس کا جو ریکارڈ ہے، جو شروع میں جو پہلے جو ریس تھی 2 گھنٹے 58 منٹ اور 57 سیکنڈ کی تھی جب پہلی ریس ہوئی تھی۔ 1896 میں اس کو اولمپک میں شامل کیا گیا، میراتھن کے نام سے اس کو وہاں پہ شامل کیا گیا۔ کیوں کہ یہ اس کے ایموشن کے لیے، فیڈیپیڈس کے اس کی خوشی کو جو ہے وہ اجاگر کرنے کے لیے اس ریس کا انعقاد کیا گیا تھا۔ تو اس کا جو ریکارڈ ہے وہ بیسکلی کیا ہے کہ یہ ایک کینیا کا ایک ریسر تھا، ایتھلیٹ تھا، اس نے 2 گھنٹے اور اس کے بعد 35 سیکنڈ میں اس کا یہ فاصلہ جو ہے کور کیا ہوا ہے، شکاگو اولمپکس میں اس نے کیا تھا۔ تو اسی طرح لڑکیوں میں اگر آپ دیکھیں تو 2 گھنٹے تو 9 منٹ اور کچھ سیکنڈ میں جو ہے اس نے یہ ریکارڈ بنا ہوا ہے۔ لیکن یہ جو 2 گھنٹے 35 سیکنڈ کا ریکارڈ ہے، یہ جو اس وقت کینیا والوں کے پاس ہے، کینیا کا ہے وہ کیلوین کپٹم جو ہے نا ایک ان کا ایتھلیٹ تھا۔ تو
یہ اس حوالے سے کشمیر کے لیے بہت اہم ہے کہ اگر فرض کیا کشمیر کے جو لوگ ہیں، جو لڑکے ہیں، جو ریسر ہیں، ایتھلیٹ ہیں، وہ اگر اس میں حصہ لیں اور اگر کوئی ریکارڈ بن جائے، کوئی بھی اگر ریکارڈ بنائے تو اس میں یہ وہ پوری دنیا میں یہ اس کی جو ہے وہ مشہور ہو جائے گا، اس کی پاپولیرٹی بڑھے گی، اس کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے گا۔ کشمیریوں کی طرف سے اگر کوئی ریکارڈ بن جاتا ہے تو یہ سونے پہ سہاگا ہو جائے گا، ایک ہیرو بننے کا آپ کے پاس چانس ہے، نوجوانوں کے پاس ہیرو بننے کا چانس ہے۔ تو اس ریس میں آپ ضرور جائیں۔ تمام آزاد کشمیر راولہ کوٹ کے لیے ایک ہیں، یہ آپ کہہ سکتے ہو کہ ان کے لیے یہ ایک فخر کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے خاص کر کے راولہ کوٹ کو کہ وہاں پہ یہ ریس انٹرنیشنل ریس کا جو انعقاد کیا جا رہا ہے، وہاں پہ انٹرنیشنل ایتھلیٹ بھی جو ہے وہ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو آپ سب لوگوں سے میری گزارش ہے کہ وہاں پہ ضرور جائیں۔ عیدگاہ جو ہے گراؤنڈ ہے، عیدگاہ میں جو راولہ کوٹ دریک عیدگاہ میں یہ اس ریس کا انعقاد کیا گیا ہے، تو وہاں پہ ضرور جائیں، اپنے بچوں کو لے کے جائیں، بچوں کو سکھائیں، وہاں پہ دیکھیں، ان کو جو پارٹیسپیٹ کروائیں، اور باقی بھی جو ینگ جو لوگ ہیں ان کو وہاں پہ جانا چاہیے اور اس کی ہسٹری بھی پڑھنی چاہیے، اس کے ایموشنز، یا آپ نیچے میں تصویر دیکھ سکتے ہیں، وہاں پہ جو ہے وہ پورا اس کا جو ٹریک تھا، جہاں سے وہ میراتھن ٹاؤن سے جو ہے وہ ایتھنز میں آیا تھا، وہ سارا دیا گیا ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور بڑی ایموشن قسم کی یہ کہانی ہے، ایموشن قسم کی ریس ہے، اور اس میں ایموشن اور جذبات جڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ سب کشمیریوں کو اس میں ضرور پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، اور یہ آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں، اور خاص کر کے جنہوں نے یہ ریس کا انعقاد کیا ہے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور راولہ کوٹ کے لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور میں اپنی طرف سے یہی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس میں کوئی ایک نیا ریکارڈ بنے، یا کشمیری کوئی ریکارڈ بنائے تو گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی اس کا نام آئے گا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ کشمیر کی پاپولیرٹی ہوگی، اس کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے گا، اس کا نام دنیا میں جائے گا۔ تو اپنے ملک کا نام روشن کرنے کے لیے یہ آپ کے پاس بہت بڑا چانس ہے، آپ کو آگے جانا چاہیے۔ شکریہ۔